اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین صلوات۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے۔ ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات۔ اپنی زبانوں کو درود محمد و آل محمد سے معطر فرمائیں۔ ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ملک قربان علی بوسن، ملک سلطان علی بوسن اور اس خاندان کے جتنے مرحومین اور آپ حاضرین کے جتنے مرحومین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مولا قدم قدم درجات بلند فرمائے۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ملک عمران بوسن، ملک عباس بوسن کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو ذکر آل محمد میں اس طرح شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ یا رب اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہے صحت یاب فرما، جو مقروض ہے قرض غیبی طاقت سے عطا فرما، جنہوں نے امتحان دینے ہیں یا دے رکھے ہیں مولا ہر قدم پہ کامیابی سے ہمکنار فرما۔ ہر مومن کی، ہر ماتمی کی، ہر موالی کی اس پورا شوق دور میں محافظت فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و شاد فرما۔ ہماری بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ ابتدائی مجلس ہے، ارادہ میرا یہ ہے، زیادہ لمبا چوڑا خطاب ہی نہیں ہے، لیکن میرا ارادہ ہے جتنی دیر بھی آپ کے سامنے ہوں آپ کو ولائے علی ابن ابی طالب کے نشے دلا کے جاؤں۔ جو پیچھے اب آپ بیٹھے ہیں خاص توجہ کا طلبگار ہوں، عام ذکر میں نہیں آئے بیٹھے آپ لوگ، عام ذکر نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک روایت آ گئی ہے، مولا چھٹے سردار امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، مل کے بآواز بلند صلوات۔ خاص توجہ جی، چھٹے امام ہمارے سردار مدینے کی ایک گلی سے گزرے، پیچھے صحابی، سامنے سے ایک منافقین کا ٹولہ آیا، چند لوگ ہیں منافق۔ اب ادھر سے مولا تشریف لے کے آ رہے ہیں، سامنے سے وہ آ رہے ہیں، گلی کی نکر پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، کپڑے گرد آلود ہیں، مٹی والے میلے کپڑے، دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، غریب، بالکل مدہوشی کا عالم ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اتنا وہ بیچارہ کمزور ہے۔ وہ بیٹھا ہے، سامنے سے منافقین آئے، ادھر سے امام تشریف لائے۔ منافقین نے طنز میں آ کے کہا، مولا یہ جو بندہ بیٹھا ہے جس کے کپڑے ہی میلے ہیں، مٹی والے کپڑے ہیں، دنیا کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی آپ کا موالی ہے، یہ بھی آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ بتانے لگا ہوں اس خاندان سے محبت کرنے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا۔ مولا نے عالم جلال میں فرمایا، او منافقین کا ٹولہ، تمہیں کیا لگتا ہے میں جعفر صادق تمہیں بتانے لگا ہوں، اگر یہ بندہ اس حالت میں مر گیا یہ جہنم میں نہیں سیدھا جنت میں جائے گا۔ حیران
ہو گئے, بعض آپ بھی ہو گئے ہو. مولا جو مولا کے اپنے صحابی تھے, ہاتھ جوڑے, مولا کپڑے گرد آلود ہیں, مٹی والے کپڑے ہیں, غریب ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آپ نے فرما دیا ہے یہ جہنم میں نہیں جائے گا, اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا. منافقین جو سامنے سے آئے حیران پریشان انگشت بدندان, بھائی مولا نے کیا فرما دیا ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کائنات کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے, امام کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا. حیران پریشان کھڑے ہیں, بھائی مولا کوئی دلیل دیں, کوئی بات سمجھ میں آ جائے. مولا نے فرمایا میں تمہیں دلیل دینے لگا ہوں, خاص سمجھو جی. ایک پانی کا جام لے کے آؤ. ایک صحابی گیا, پانی کا جام لے کے آیا. مولا نے دوسرے صحابی سے فرمایا, خاص توجہ کا طلبگار ہوں بھائی, جو علی کی ولا سن کے خوش ہوتا ہے بات میری اس سے ہے, جو سوچ کر بیمار ہے اس سے میری بات ہی نہیں ہے. مولا نے ایک صحابی سے کہا یہ ٹھنڈا پانی ہے, اس کے چھینٹے اس بندے کے منہ میں مارو. جاگنا, اب ہر بندہ وہاں پہ موجود ہے, منافق بھی ہیں اپنے بھی ہیں. ایک بندے نے چھینٹے مارے, وہ بندہ ایسے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا. سب سے پہلا کام اس نے کیا, امام حسین پہ درود بھیجا, اس کے بعد یزید پہ لعنت بھیجی. مولا نے مسکرا کے فرمایا او جو بندہ اس حالت میں میرے جد پہ درود بھیجنا, ہمارے دشمن پہ لعنت کرنا نہیں بھولا, جہنم میں کیسے جا سکتا ہے. یا علی آئے, یا علی آئے, یا علی آئے, یا علی آئے. عام فرش ادا نہیں ہے بھائی, ان کا در عام در ہے ہی نہیں. ان کے در پہ آ کے تو دیکھو. یہ پتہ ہے آپ کو, اس فرش ادا پہ بیٹھ کے یا کہیں بھی بیٹھ کے اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ یا علی کہہ دے, اسے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ نے دو طرح کے قرآن بھیجے ہیں. ایک قرآن صامت, مل کے بآواز بلند صلوات, بسم اللہ. ایک توجہ نیاز حسین میری طرف رکھیں گے. اللہ نے بند بوسن والوں دو طرح کے قرآن بھیجے. ایک قرآن صامت, دوسرا قرآن ناطق. توجہ نیاز حسین میری طرف رکھو, میں بتانے لگا ہوں دو قرآن ہیں. فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں صامت اس قرآن کو کہتے ہیں جو چپ ہو جائے. گونگے کو عربی میں کہتے ہیں صامت, بول نہیں سکتا. ناطق جو بولتا ہو عربی زبان میں اسے ناطق کہتے ہیں. جاگنا بھائی, اللہ نے دو طرح کے قرآن بھیجے ہیں. ایک قرآن صامت ہے, ایک قرآن ناطق ہے. جو 30 پاروں والا قرآن ہے یہ قرآن صامت ہے, یہ بولتا نہیں ہے, اشارے کرتا ہے. بولتا نہیں ہے, اشارے کرتا ہے. ایک قرآن ناطق ہے, وہ کوئی اور نہیں, وہ ہمارے پیر علی ابن ابی طالب ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اپنی طرف سے شیعہ علی ابن ابی طالب کو بڑھاتے ہیں. بھائی ہم نہیں بڑھاتے, شیعوں کا کام ہے ماننا. ہم جو اللہ نے کہا ہے, جو معصومین نے کہا ہے وہ مانتے ہیں. آگے تمہاری مرضی ہے, ہم پہ جو مرضی فتویٰ لگا دو. جنگ صفین ہے, مالک اشتر مولا علی کی فوج کے جرنیل ہیں, دوڑتے ہوئے قریب آئے. مولا جو کوفہ و شام کی فوجیں تھیں انہوں نے نیزے کے اوپر قرآن بلند کر لیے ہیں, امان امان کی آوازیں آ رہی ہیں, ہم حملہ کیسے کریں. جاگنا. علی بادشاہ نے فرمایا مالک اشتر میں علی کہتا ہوں تم پھر بھی حملہ کرو. جو کوفہ و شام کی فوجیں آئی تھیں نا, جب وہ ہارنے کے قریب آئے نیزوں کے اوپر قرآن بلند کر لیے. الحفیظ الحفیظ کی آوازیں آنے لگ گئیں. بھائی ہم پہ اب امان کرو, ہمیں بچاؤ, ہمیں بخش دو. مالک اشتر نے آ کے کہا مولا انہوں نے قرآن بلند کر لیے نیزے پہ, اب ہم حملہ کیسے کریں. مولا نے فرمایا مالک اشتر میں علی کہتا ہوں تم حملہ کرو. مالک اشتر نے ہاتھ جوڑے, بھائی مولا سامنے قرآن ہے, مالک حملہ کیسا کرے.
مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا مالک میں جو علی ہوں میں کہہ رہا ہوں تم حملہ کرو. مالک اشتر قدموں پہ گر پڑے, مولا سامنے قرآن ہے, مالک حملہ کیسے کرے. تب علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ جلال نمودار ہوا, اپنے دلدل کو قریب بلایا, اس کی زین پہ سوار ہو کے علی نے دونوں فوجوں کے درمیان میں جا کے خود کو رکابوں پہ بلند کر کے اعلان کیا, او یا اہل کوفہ و یا اہل شام اسمعوا کلام علی ابن ابی طالب ھذا کلام اللہ صامت وانا کلام اللہ ناطق. اور کوفہ و شام کے لوگوں جو نیزے پہ ہے وہ خاموش قرآن ہے, علی بولتا ہوا قرآن ہے. اے علی ایسے نہیں بھائی, دونوں ہاتھ بلند بھائی, نعرہ حیدری. مولا کا اپنا فرمان جو تم نے بلند کیا ہے وہ قرآن صامت ہے, میں علی بولتا ہوا قرآن ہوں. کسی گھر میں کوئی گونگا ہو, اس کے اشارے گھر والوں کے علاوہ اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ ملتان آ جائیں, آپ کے علاقے کی بات کرتے ہیں, خدا نہ خاصہ کوئی گونگا ہو, آپ بڑے ملتان کے کسی ڈاکٹر کے پاس آئیں, آپ کہیں بھئی یہ ہمارے گھر کا گونگا ہے, بول نہیں سکتا, اشارے کرتا ہے. آپ جو اتنے بڑے ڈاکٹر ہو آپ ہمیں بتاؤ بھئی یہ کیا کہتا ہے. ڈاکٹر کہے گا نہیں بھئی آپ عجیب جاہل ہو, جس گھر کا گونگا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ گونگا کہتا کیا ہے. تو قرآن بولتا نہیں ہے, اشارے کرتا ہے. تو قرآن کسی اور سے نہ پوچھ, جن کے گھر میں نازل ہوا ہے وہ بتا سکتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. وہ بتا سکتے ہیں قرآن کہتا کیا ہے, قرآن اشاروں میں باتیں کیا کر رہا ہے. علی بادشاہ مولا کائنات مشکل کشائے عالم, جاگ رہے ہو تو ایک جملے میں مولا کا تعارف کرانے لگا ہوں. وہ ہستی جو محمد مصطفیٰ کے لبوں کی آواز ختم ہونے سے پہلے مدینے سے خیبر آ جائے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جو محمد مصطفیٰ کے لب, عام لب نہیں, قرآن ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب تک حکم خدا نہ ہو محمد مصطفیٰ بولنا تو دور کی بات ہے, اپنے لبوں کو حرکت بھی نہیں دیتے. اگر محمد مصطفیٰ نے علی بادشاہ کو مدینے سے خیبر بلایا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بلایا, اپنے اللہ کی مرضی سے بلایا ہے. یا علی 39 دن ہو گئے بن بوسن والوں, 39 دن رسول خدا علم دیتے ہیں, قلعہ اتنا مضبوط ہے مرحب کا وہ فتح ہی نہیں ہو رہا. رسول خدا نے فرمایا, میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ وہ رسول ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا, اپنے خدا کی مرضی سے بولتا ہے. اور آیت میں یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نطق جو ہے وہ بولنے کو نہیں کہتے, لبوں کی حرکت کو نطق کہتے ہیں. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے بولنا تو دور کی بات ہے, محمد میرے حکم کے علاوہ لبوں کو بھی حرکت نہیں دیتا. وہ عظیم نبی, انبیاء کا سردار نبی, یہ وہ نبی ہے جب تک اس کی نبوت کا اور اس کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نبی بھی نہ کریں تو اللہ نبوت عطا نہیں کرتا. وہ عظیم نبی. بسم اللہ. رسول خدا نے 40ویں رات اعلان کیا کل علم میں اسے دوں گا جو قرار بھی ہوگا جو غیر فرار بھی ہوگا. جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ میں ویسے حیران ہوں, آپ اس طرح سنتے تو نہیں ہو, ابتدائے مجلس ہے, آپ کو لگتا ہے نیند آئی ہوئی ہے. رسول خدا نے فرمایا کل علم اسے ملے گا جو قرار ہوگا جو غیر فرار ہوگا جو مرد ہوگا. پوری رات صحابہ دعا کرتے رہے, ادھر کروٹ لیتے ہیں تو علم ہمیں ملے, ادھر کروٹ لیتے ہیں تو علم مجھے ملے. صبح ہوئی, رسول خدا نے اعلان کیا آج علم کسی اور کو نہیں ملے گا, آج میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اللہ کا یہ علم عطا کروں گا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی تو ہے مدینہ
مدینے کے اندر ہم موجود ہیں خیبر کے میدان میں. رسول خدا نے فرمایا یہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے, علم میں نے عطا کرنا ہے. علم لینے والی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب رسول خدا نے علی کو بلایا کس طرح ہے؟ علی ابن ابی طالب مدینہ سے خیبر میں آئے کس طرح ہے؟ جو جاگ رہا ہے انشاءاللہ رات کو جنت کی سیر کرے گا. صبح کی نماز رسول نے خیبر کے میدان میں پڑھی, علی ابن ابی طالب نے مسجد نبوی مدینہ میں پڑھی. رسول خدا نے نماز کے بعد علم کو سجانا شروع کیا. علی ابن ابی طالب نے مدینہ میں اپنی نماز کے بعد دول پہ اپنے سامان کو رکھنا شروع کیا. رسول خدا نے نماز کو ختم کیا, علم کو سجا کے رسول نے علم اٹھایا. یہاں پہ علی ابن ابی طالب نے مدینہ کے اندر دول کی باغ میں ہاتھ ڈالا. رسول خدا خرامہ چلتے ہوئے خیبر سے باہر آئے. علی ابن ابی طالب مدینہ سے باہر آئے. رسول خدا نے اپنا چہرہ موڑا مدینے کی طرف, علی بادشاہ نے چہرہ موڑا خیبر کی طرف. رسول خدا نے اپنے لبوں کو حرکت دی. علی ابن ابی طالب نے دول کی باغ کو اٹھایا. رسول نے فرمایا اینا یا علی. علی نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ, علی آ گیا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اتنی دیر لگی ہے علی بادشاہ کو آنے میں. کچھ لوگ ہیں نا کہ بلا وہ کہتے ہیں بھئی اتنی جلدی علی مدینے سے خیبر کیسے آ سکتے ہیں. بھئی ایک ایسے محترم مجھے بھی ملے, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی اتنی دیر میں کوئی بندہ خیبر مدینہ سے خیبر آ جائے. یہی باتیں ہو رہی تھی. نیاز حسین میری طرف دیکھنا ہے بھئی. اس بندے کو کال آئی اس کے ایک دوست کی, یہ سائنسدانوں نے جو موبائل ایجاد کر لیا ہے, کیمرے والے جی, بڑے بڑے ٹچ موبائل, یہ ہمارا انہوں نے فائدہ کر دیا ہے. آپ جاگ رہے ہو تو میں ابھی آپ کو دلیل دینے لگا ہوں. کال آئی جی, توجہ میری طرف رکھنی ہے, بات سمجھ میں آ جائے گی. کال اٹھائی, میں نے پوچھا جی کس کی کال ہے؟ جی میرے دوست کی کال ہے, سعودی عرب مدینے میں رہتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بھائی صاحب جو ان کے دوست ہیں وہ مدینہ مسجد نبوی, وہ اب انہیں ویڈیو کال پہ زیارتیں کرا رہے ہیں. کال زیارتیں ہو گئیں, خدا حافظی ہو گئی. میں نے کہا یار یہ کون تھا؟ کہتے ہیں میرا دوست تھا, مدینہ میں رہتا ہے. اس نے مجھے اپنے موبائل پہ, میرا اتنا قیمتی موبائل ہے, ایسے زیارتیں کرا رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا میں خود مدینے پہنچ گیا ہوں, یعنی اتنی قریب سے زیارت کرائی ہے. تو میں نے کہا یار تمہیں ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی, اور تم ملتان بیٹھ کے مدینے جا سکتے ہو, علی مدینے سے خیبر بھی نہیں جا سکتا. آپ کی لاپرواہی کو بھائی میرا سلام ہے. دونوں ہاتھ بلند کرو بھائی, نعرہ حیدری. رسول خدا نے ایک اور اعلان بھی کیا ہے. رسول خدا نے اپنے صحابہ کو جمع کیا, توجہ میری طرف رکھو بھائی, یہ صحیح ہو جائے گا. رسول خدا نے فرمایا جو بندہ, جو صحابی سب سے پہلے مجھے میرے بھائی کی آمد کی خبر دے گا, میں محمد اسے منہ مانگا انعام دوں گا. پھر بتا دوں, عام نبی نہیں کہہ رہا, وما ینطق کا مصداق کہہ رہا ہے, وہ نبی فرما رہا ہے. جو بندہ سب سے پہلے میرے بھائی کی آمد کی خبر دے گا, میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا. اب صحابہ نے کہا علم تو چلو ملنا ہی علی ابن ابی طالب کو ہے, ہم انعام ہی لے لیتے ہیں. سارے صحابہ خیبر سے باہر آئے. اب ہر بندہ دیکھ رہا ہے مدینے کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو, لیکن رسول کا ایک بوڑھا صحابی ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, ریش سفید ہے, 650 سال عمر ہے, نام سلمان ہے, لقب سلمان منا اہل البیت ہے, کہ یہ کسی اور کا نہیں, یہ میری اہل بیت کا ہے. جناب سلمان آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک بندے نے کندھا ہلایا, سلمان اتنے بوڑھے ہو گئے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے رسول نے کہا ہے علی نے مدینے سے آنا ہے, تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو. جناب سلمان نے فرمایا تمہاری عقلوں کو زنگ لگ جائے تو نہ سلمان کا قصور ہے, نہ سلمان کے علی مولا کا قصور ہے, اور تمہیں پتہ نہیں ہے میرے مولا نے فرمایا تھا مجھے زمینی راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے آتے ہیں.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. علی بادشاہ آ گئے. رسول خدا نے علم عطا کیا. بائیں ہاتھ میں ذوالفقار، دائیں ہاتھ میں جو رسول نے عطا کیا تھا لکڑی والا علم. جاگنا بھائی، میں منظر دکھانے لگا ہوں. خیبر کو علی بادشاہ نے فتح کیسے کیا ہے بھائی. اور یہ عام نبی نہیں، میں آپ کو بار بار یہی بتا رہا ہوں. رسول خدا بولے تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. رسول خدا اگر کھانا کھائیں تو اللہ کی مرضی سے کھاتے ہیں. رسول خدا کسی کو علم عطا کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. رسول خدا کسی کے کندھوں پہ بھی سواری کریں تو اپنی مرضی سے نہیں، اپنے اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. رسول خدا عام نبی نہیں ہے بھائی، یہ وہی نبی ہے. ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، عید کا دن ہے. دو شہزادے قریب آئے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے ہمارے نانا، ہر بچے کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا تمہاری سواری ایسی ہوگی کہ چشم فلک نے ویسی سواری کبھی دیکھی نہیں ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد شہزادے قریب آئے. رسول خدا نے نیچے بیٹھنا شروع کیا. ایک کندھے پہ حسن مجتبیٰ کو بٹھایا، ایک کندھے پہ حسین بادشاہ کو بٹھایا. اب رسول خدا کھڑے ہو گئے. بند بوسن والوں نے آج حسین توجہ کرنی ہے. رسول خدا کھڑے ہو گئے. شہزادوں نے کہا یا رسول اللہ، ہر سواری کی مہاریں بھی ہیں، ہر سواری کی پکڑنے کی جگہ ہے، ہماری مہاریں کہاں ہیں، ہماری لگامیں کہاں ہیں. رسول خدا نے اپنا امامہ اتارا، یہ والی واللیل کی زلفیں حسن کو تھمائی، یہ والی واللیل کی زلفیں حسین کو تھمائی. اب رسول خدا نے چلنا شروع کیا. پیچھے پورا صحابہ کا مجمع ہے. وہ کہتے ہیں رحمت للعالمین ہے، اور یہ خاتم النبیین ہے، اور یہ ینطق عن الہوا کا مصداق ہے. اب صحابہ آگے آئے، آگے کہتے ہیں نعم المرکب، نعم المرکب، نعم المرکب. یا رسول اللہ، کتنی عظیم سواری ہے، کتنی بڑی سواری ہے، کتنی بہترین سواری ہے. رسول نے فرمایا او میرے صحابیوں، آج یہ نہ کہو بلکہ کہہ دو نعم الراکبان، سوار کتنے عظیم ہیں. اے علی یا علی یا علی. بالکل فضائل کی آخری بات. علی بادشاہ لکڑی کا علم ہاتھ میں خیبر کے میدان میں آئے. لکڑی کا علم پتھر کے سینے میں نصب کر دیا. اب بزرگان تشریف فرماؤ، پرانے عزادار ہو، کبھی آپ نے سنا ہے کہ لکڑی بھی پتھر کے اندر نصب ہو سکتی ہے؟ اس وقت کے لوگ حیران. مرحب اپنے کلے کی چوٹی سے اب یہ منظر دیکھ رہا ہے. اس نے کہا پہلے آنے والے اور تھے، آج آنے والا اور ہے. وہ علم گرا کے جاتے تھے، اس نے پتھر پہ نصب کر دیا ہے. نجومی کو بلایا. بات تو سمجھ نہیں آ رہی تو نجومی کو اس وقت بلا لیا. وہ یہ دیکھو، ایک جوان محمد مصطفیٰ نے آج 40ویں دن بھیجا ہے. پہلے آنے والے علم گراتے تھے، اس نے لکڑی کا علم ہے پتھر کے سینے میں نصب کر دیا ہے، حساب کرو. اس نے حساب کیا. بند بوسن والوں، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 70,000 سال کے بعد ایک بار ایسا ہوتا ہے، دو ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کا اثر یہ ہوتا ہے پتھر موم بن جاتا ہے. 70,000 سال گزر گئے تھے، دو ستارے آپس میں ٹکرائے تھے، پتھر موم ہوا تھا. بس اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جوان نے لکڑی کا علم نصب کیا ہے. جاگنا، باتیں کر رہے ہیں اپنے ساتھ میں کلے کی چوٹی پہ. علی بادشاہ موجود ہیں خیبر کے میدان میں. اس نے یہ بات کی. علی بادشاہ نے اپنا ید اللہ ہاتھ علم میں ڈالا. پہلے پتھر سے نکال کے دوسرے پتھر پر، دوسرے پتھر سے تیسرے پتھر پر، تیسرے پتھر سے چوتھے پتھر پر، چوتھے پتھر سے پانچویں پتھر پر. 7 پتھروں پہ علی نے علم کو نصب کیا. مرحب کہتا ہے نجومی میرے قریب آ، تو نے تو کہا تھا 70,000 سال کے بعد ایک بار ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے حساب کیا. کہتا ہے مرحب تیری موت کا وقت قریب ہے. او علی ستاروں کا محتاج نہیں، ستارے علی کے محتاج ہے. یا علی یا علی یا علی. مل کے باواز بلند صلوات. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. میری دعا ہے
خداوند کریم بانیان کے جو بزرگان اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، حقیقت ہے، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں۔ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے چوتھے امام سید سجاد صرف اور صرف اپنے بابا مظلوم کا پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں، اپنی نوکری کی تکمیل کے لیے، عبادت کو مکمل کرنے کے لیے۔ میرا ارادہ ہے آپ کو اس بی بی کی مظلومیت کے چند جملے سناؤں جس کی عمر تھوڑی تھی، مصائب زیادہ تھے۔ نیاز حسین عزاداری کی نیت سے، ماتم کی نیت سے آئے بیٹھے ہو، میرا دعویٰ نہیں، دعوت پرسہ دے رہا ہوں، سینہ پیارا نہ کرنا۔ رسول خدا کی ایک بیٹی ہے، امت نے رسول کے بعد بہت زیادہ دکھ دیے۔ شیعہ جی بہت روتے ہیں، تم یہ کہو کہ ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ کبھی تم نے انصاف سے بتاؤ، یہ سنا ہے ایک مستور جس کی عمر 18 سال ہو، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہو؟ انصاف سے بتاؤ، کبھی تم نے یہ سنا ہے کوئی مستور جس کی عمر 18 سال ہو، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی ہو؟ کبھی تم نے سنا ہے کوئی مستور جس کی عمر 18 سال ہو، اس کی کمر جھک گئی ہو؟ بی بی پاک کا عزاداروں آخری وقت قریب، بی بی پاک نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا، عام شہزادے نہیں، جنت کے بھی شہزادے۔ بی بی پاک نے قریب بلایا، رو کے فرمایا میرے دونوں شہزادے اپنے نانا کی قبر پہ جا کے اپنی اماں کی صحت یابی کی دعا کرو۔ عزاداروں دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے آئے کر پورے محمد مصطفیٰ پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نانا آپ کے جانے کے بعد امت نے بہت ظلم کیے، ہماری اماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، ہماری اماں کی 5 پسلیاں شہید ہو گئی ہیں، رونے والوں ہم دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ کی قبر میں زلزلہ بپا ہوا، آواز محمد مصطفیٰ یا آمد بالخیر، او میرے شہزادوں تمہاری اماں کی شہادت ہو گئی۔ رونے والوں دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، جناب ام سلمہ نے فرمایا پہلے کھانا کھاؤ اور پہلے ٹھنڈا پانی پیو پھر اماں کے جنازے کو دیکھنا۔ جناب حسن تو چپ رہے اور کربلا کا غریب حسین روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا۔ مولا نے کہا اماں، اور جس کی جناب سیدہ جیسی اماں چلی جائے وہ حسین نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے نہ وہ کھانا کھاتا ہے۔ رونے والوں جنازہ تیار ہوا، علی بادشاہ نے اپنی اولاد سے فرمایا آ کے اپنی اماں کا آخری دیدار کر لو۔ علی کی بڑی لخت جگر آ گئی، علی کی چھوٹی بیٹی بھی آ گئی، جناب حسن بھی آ گئے، لیکن علی بادشاہ نے دیکھا کربلا کا غریب حسین وہ عزاداروں دور کھڑا رو رہا ہے۔ مولا نے پوچھا حسین تو نے اپنی اماں کا آخری دیدار نہیں کرنا؟ بند بوسن والوں مولا نے فرمایا او بابا علی میں فخر عیسیٰ ہوں، او میری اماں فخر مریم ہے، جب تک خود نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ عزاداروں بی بی پاک کے کفن کے بند کھل گئے، او بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا، او بی بی نے فرمایا بسم اللہ میرا غریب حسین، او بسم اللہ امت کا ستایا ہوا حسین، او بسم اللہ 71 لاشیں اٹھانے والا حسین۔ رونے والا حسین بادشاہ قریب آئے، بی بی پاک نے فرمایا حسین میرا قرضہ ہے، جب تک قرضہ ادا نہیں کرو گے میں تمہارے لاشے پہ نہیں آؤں گی۔ رونے والوں آ گئی شام غریبا، ایک ظالم روایت کرتا ہے میں لاشیں لوٹنے کے لیے آیا، میں نے دیکھا ایک نورانی ہماری اتری، اندر سے محمد مصطفیٰ برآمد ہوئے، سر پہ امامہ نہیں، پاؤں میں نالین نہیں، حسین حسین کرتے ہوئے حسین کے لاشے پہ۔ یہ ظالم کہتا ہے ہر بندہ حسین لاشے پہ گیا، لیکن کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی ہے اور جس کے سر پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور جس کی کمر کے ساتھ سندلا ہے، وہ دور کھڑی رو رہی ہے۔ علی بادشاہ نے پوچھا جس نے ماتم کر رہا ہے میری طرف دیکھے، اور سیدہ حسین کے لاشے پہ نہیں آنا۔ اور بی بی پاک نے رو کے فرمایا علی بادشاہ حسین میرا مقروض ہے، عزاداروں قرضے کا
پیغام آیا، وہ پتھروں کے ڈھیر سے حسین کا لاشا برآمد ہوا۔ وہ مولا نے چل کے فرمایا، او اماں تو نے وطن میں بلایا، میں بے وطن بلا رہا ہوں۔ اماں تو نے کفن میں بلایا، او میں بے کفن بلا رہا ہوں۔ اماں تیرا ایک پہلو زخمی تھا، حسین کا پورا بدن زخمی ہے۔ اماں تو نے سو کے بلایا، اور میں احترام میں چل کے بلا رہا ہوں۔ اور بسم اللہ، میری امت کی صدائی ہوئی۔